الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو آج اس مبارک دن میں اور اس مبارک وقت میں اور اس مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس مبارک دن میں اور مبارک وقت میں جمعہ کی نماز کے لیے اپنے مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے، رب تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا اپنا مبارک بندہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آج ہم نے یہ نئی جامع مسجد میں جب ہماری حاضری ہوئی، دل دیکھ کے باغ باغ ہو گیا۔ واقعی اللہ کا گھر ہے۔ ہماری تمنائیں، ہماری خواہشیں بہت دل سے یہ تھی کہ ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں ایک ایسی مسجد ہو جہاں نماز پڑھنے میں دل لگتا ہو۔ اللہ کے گھر کو ایسا سجانا چاہیے، اللہ کے گھر کو ایسا بنانا چاہیے کہ نماز پڑھنے والے کو اطمینان ہو، نماز پڑھنے میں خوشی احساس ہو کہ ہم کہاں سے نکل کے آئے، نمازی کو پتہ چلے۔ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں بہت دن سے خواہش پیدا کرتا تھا، دلوں کے اندر خواہش ہوتی تھی کہ میں آج نماز پڑھوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں پہنچ پایا تھا۔ الحمدللہ آج اسلام صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اس کی قرآن خوانی میں حاضری کے سلسلہ میں جو دعوت ہوئی تو وہاں سے ہم نے کہا کہ آج میری خواہش ہے کہ میں وہیں جمعہ ادا کروں۔ مجھے خوشی ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کے بندے ہیں جو رب العالمین ہیں اور پورے عالم کا مالک ہیں، اور جس اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اپنے ملائکہ کو بلا کر کے، فرشتوں کو بلا کر کے، جس رب نے، جس مالک نے، جس رب العالمین نے، جس حاکم نے یہ فیصلہ لیا تھا، اور میرے ملائکہ اور میرے فرشتے، تجھے معلوم ہے میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کون؟ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ رب العالمین سے، اس مالک سے، اس اللہ سے ملائکہ نے عرض کیا اور میرے پروردگار اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم نے عبادت میں کمی کی ہے؟ کیا اللہ آپ کے سجدے میں ہم نے کمی کیا ہے؟ کیا اللہ آپ کے شان کو بیان کرنے میں ہم نے کمی کیا ہے؟ حقیقت میں میرے بھائیوں، اللہ نے جو نور سے فرشتوں کو جو بنایا ہے، جس لائن پہ جہاں پر اسے کھڑا کیا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے، وہ فرشتے وہی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہمیں بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ زمین پر خون خرابہ کریں گے، زمین پر لڑائی فساد کریں گے، اے اللہ اسے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے فرشتوں، تمہیں معلوم نہیں ہے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب ہم اور آپ آج مسجد میں جیسے جمع ہو گئے، ہم اور آپ جیسے یہاں پر ہماری حاضری ہو گئی، تو رب العالمین کے سامنے وہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور میرا رب ان فرشتوں کے مجموعہ میں کہتے ہیں اور فرشتے تو کہہ رہا تھا نا ان کو پیدا نہ کر،
دیکھ آج یہ میرے بندے اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، اپنے دکان کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑ کر صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ایک گھر میں جمع ہو گیا ہے اور مجھے اعلان کے ساتھ کہتا ہے رب آپ کے علاوہ اور میرا کوئی نہیں ہے، اب بتا میں اس بندہ کا سنوں یا نہ سنوں، کیا ایسے وقت پیدا کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ آپ گواہ رہیے، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ہماری شان کو بیان کرتے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ افسوس ہمیں جس رب نے خلیفہ بنایا، جس مالک نے ہمیں حاکم بنایا، جس کو ہم قرآن نے اعلان کر کے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جس کے باتوں پر لوگ عمل کرتے ہیں، خلیفہ اسے کہا جاتا ہے جس کا قانون چلتا ہے۔ افسوس لیکن ہم خلیفہ بننے کے باوجود بھی ہر جگہ ہم ہی مارے جاتے ہیں، ہر جگہ ہم ہی کاٹے جاتے ہیں، ہر جگہ ہم ہی بدنام ہوتے ہیں، ہر جگہ ہم ہی گرفتار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر جگہ ہمارے پر ہی الزام پر الزام لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ پتہ چلا کیا قرآن نے، کیا اللہ نے ہمیں یوں ہی یہ لفظ کہہ دیا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، بس اتنا ہو گیا ہے کہ ہم نے جس مالک نے ہمیں خلیفہ بنایا تھا، خلیفہ جس نے ہمیں خلافت عطا کی تھی، اسی مالک کی ہم نے بے وفائی کی ہے، اسی مالک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی مالک کو ہم نے بھول گیا ہے، جس کے نتیجہ میں یہ ہوا جب ہم نے حاکم کو بھول گیا تو ہم سے خلافت اللہ نے چھین لی، ہماری بادشاہت چھین لی ہے۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کی اتہاس جب ہم پڑھیں گے، اس کو مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے خلفائے راشدین کا خلافت چلتے آ رہا تھا کہ کہاں آ کے ہم سے ٹوٹا اور کہاں آ کے ظالموں کی خلافت ہو گئی۔ چھوڑا کس نے؟ ہم نے خود چھوڑ دیا۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہم انسان کو اللہ نے انسان بنایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، ہم نے انسان کو حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ چمک دمک دنیا کی کیا ہے؟ خدا کی قسم سب سے زیادہ اگر کوئی چیز حسین ہے تو ہم اور آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پہلا لفظ جب انسان کا آتا ہے تو اللہ عربی کے الف سے ہمیں جوڑتا ہے کہ اللہ الف سے شروع اللہ ہوتا ہے، اور انسان کو بھی الف سے شروع کیا کہ میرا انسان کا نام الف سے شروع ہوگا۔ اس سے اللہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرا انسان، میرا یہ بندہ جب دنیا میں جائے تو کہیں سے بے وفائی نظر نہ آ جائے، اسے کہیں یہ بھولنے کی نوبت نہ ہو جائے کہ یہ الف کو بھول کر کے دنیا کے پیچھے میں لگ جائے، شیطان کے شرارتوں میں پھنس کر کے شیطان کی عبادت کرنے میں نہ لگ جائے۔ آج افسوس کہ ہم ہر وقت انسان انسان کہلاتے ہیں، انسان کی الف کو نہیں پہچان پاتے۔ اگر جس انسان نے انسان کی الف کو غور کر لیا، الف سے مراد ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی مان کے زندگی گزارنا۔ جس انسان نے صرف ایک اللہ کی عبادت کر لی، میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں، یعنی اللہ کو مان کے زندگی گزارنا، ایک حاکم کے قانون پر چلنا، ایک رب کی عبادت کرنا۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے، ایک صاحب نے ایک حاجی صاحب کو، ایک نیک آدمی کو، ایک بزرگ آدمی کو حج کے لیے جانا تھا۔ اس دور میں امانت رکھا جاتا تھا لوگوں کے پاس کہ بھائی صاحب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، آپ ہماری امانت کو سنبھالیے، جب میں حج سے واپس ہو جاؤں گا تو آپ ہمارے امانت کو واپس کر دیں گے۔ حاجی صاحب نے بہت سارے لوگوں سب جگہ پر گئے، جگہ میں جا کر کے دیکھنا شروع کیا، لیکن حاجی صاحب کو کوئی ایسا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا کہ میں کس کو اپنا سامان رکھنے کے لیے دوں۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں بس اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ میرے بھائی ایک مسجد میں جب عصر کی نماز ہوا، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے لوگوں کے چہرہ کو دیکھا، ایک بڑے اچھے نیک آدمی چہرہ سے سمجھ میں آیا، اس نے عصر سب لوگ چلے گئے، ان کے قریب میں جا کے بیٹھا اور اپنی امانت اس کے حوالے کیا، کہا کہ دیکھیے آپ تو اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، آپ تو بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ایک کام کیجئے، ہمارا یہ امانت ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے اور میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ ہماری امانت کو سنبھالے رکھیے۔ وہ حاجی صاحب اس کو امانت دے دیا اور حج کے لیے چلے گئے۔ کچھ دن بعد جب حج کے لیے آیا،
حج سے واپس ہوا اور حج سے واپس ہونے کے بعد پھر اسی شیخ سے جا کے ملتے ہیں تو شیخ انکار ہو جاتے ہیں، آپ کب ہمیں امانت دیا تھا، آپ کی گواہی کیا ہے، کس نے دیکھا تھا؟ یعنی پیسے کو دیکھ کے، دولت کے دیکھ کے انسان امانت کو بھول جاتے ہیں، ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے، اور وہ انسان انکار کرنے لگے۔ دربار خلیفہ ہارون رشید کے پاس پہنچتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ دیکھیے آپ کی خلافت ہے اور میں نے ایک صاحب کو امانت رکھنے دیا تھا اور میں حج کے لیے چلا گیا، کیا کروں؟ وہ امانت واپس نہیں کرتا ہے، گواہی مانگتا ہے، وہ ثبوت مانگتا ہے، میں کہاں سے پیش کروں؟ میرے پاس تو اور کوئی ہے نہیں گواہ اللہ کے علاوہ، کیا نصیحت اختیار کیا جائے، کیسے وصولی کیا جائے، آپ ہی حکمت بتائیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے اسے حکمت بتایا۔ حکمت کیا بتایا؟ دیکھو کل میرا سواری اور میرا لشکر ادھر سے گزرے گا، توجہ ہو، ادھر سے گزرے گا، وہ جہاں بیٹھتا ہے یعنی وہ تجارت کرتا تھا، وہ جہاں تجارت کرتا ہے اس کے سامنے سے گزرے گا، آپ سامنے کھڑے رہیے گا، تمام لوگوں کو میرے لشکر، میرا فوج، میرا وزیر دور کریں گے، ہٹو بادشاہ کی سواری آ رہے ہیں، بادشاہ ادھر سے گزرنے والے ہیں، تمام لوگ ہٹ جائیں گے، تمام لوگ مجھے کہیں گے بادشاہ سلامت، اور جب میں آپ کے قریب گزروں گا میں آپ کو سلام کروں گا اور تمام لوگ مجھے سلام کر، سب لوگ ہٹ جائیں گے لیکن آپ وہیں کھڑے رہیں گے اور آپ کو میں اپنے بغل میں بیٹھاؤں گا، جب یہ کر لوں تو آپ خاموش رہ جانا، پھر میں وہاں سے گزر جاؤں گا، اس کے بعد دیکھنا کہ آپ کی امانت واپس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہارون رشید کا لشکر گزرا اور جو جتنی باتیں ہوئی میں جلدی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں آپ نے سن لیا ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ آدمی دیکھ رہا تھا اپنے دکان سے بیٹھ کر کے، اپنے تجارت کے بزنس سے دیکھ کر کے کہ ارے بھائی تمام لوگ تو ہارون رشید کو سلام کرتے ہیں، یہ ہارون رشید کا کتنا قریبی انسان ہوگا، کتنا قریبی بندہ ہوگا، کتنا دوستی ہوگا کہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ خود اس کو سلام کرتا ہے اور خود اس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بیٹھاتا ہے، کتنا قریب، کتنا دوستی ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہارون رشید کو یہ شکایت کہہ دے کہ ہماری امانت کس نے چھپا کے رکھا ہے تو پھر میرا حال کیا ہوگا، مجھے تو پھانسی ہو جائے گی۔ وہ دورے آیا، بھائی صاحب آپ خلیفہ ہارون رشید سے مت کہنا، ہم آپ کی امانت کو واپس کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا تعلق بادشاہ سے ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کا تعلق خلیفہ ہارون رشید سے ہے، جب دشمن آ کر کے امانت کو قید کرنے والا، دبانے والا ڈر کے مارے بادشاہ کے ڈر سے امانت کو واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، جتنے ساتھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ایک رب سے ہم اگر تعلق کر لیں گے تو کیا ہمارے دشمن اس سے نہیں ڈریں گے؟ ایک رب سے سچی محبت کرنا پڑے گا، ایک رب کی اطاعت کرنا پڑے گا، ایک رب کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ ہم اور آپ ایک رب کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا، آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، خطبہ کا وقت ہو گیا اور تقریر ہمارے یہاں سے بند ہو گئی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ مسجد میں جمعہ کے لیے آتے ہیں نا، تو جو پہلے آتے ہیں اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتے ہیں اس کو ایک گائے کا ثواب ملتا ہے، جو آخر میں آتے انڈا کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ میرا سماج ہے، میرا گھر ہے، اس لیے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ میرے بھائی جب جمعہ کے دن اسلام میں چھٹی ہے تو ہم جمعہ کے دن اگر پہلے آ جائیں ایک اونٹ کا ثواب مل جائے گا، کوئی روپیہ خرچہ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوگا، کتنا خوش نصیبی ہماری ہوگی۔ تو جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق